بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. وقال تعالی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. محترم حاضرین، سب سے پہلے ہمارے سامنے سورۃ الحجر ہے. 99 آیات پر مشتمل مکی سورت. حجر کا یہ لفظ جو ہے قرآن میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کا بنیادی معنی مفہوم جو ہوتا ہے روکنا، رکاوٹ ڈالنا، اور اسی مناسبت سے عقل کو، انسانی عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عقل انسان کو جہالت اور حماقت کے کاموں سے روکتی ہے. گود، انسان کی گود، کنف، جس میں بچوں کو تحفظ ملتا ہے، حفاظت ملتی ہے، اس قسم کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، بنیادی طور سے روک کا. لیکن یہاں حجر سے مراد وادی ہجر ہے، ایک علاقہ جہاں قوم سمود بستی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. اس کو وادی القرا بھی کہا جاتا ہے. یہ مدینہ اور شام کے درمیان ہے. مکہ کے لوگ اور مدینہ کے لوگ، اس علاقے کے لوگ جو سفر کرتے تھے تو ان علاقوں سے گزرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اصحاب کے ساتھ گزر ہوا. آپ نے یہاں سے رونے کی صورت بنا کر تیزی سے گزرنے کی تعلیم دی. اس صورت کا نام الحجر اس طریقے سے ہے کہ یہ رکاوٹ ڈالتی ہے، یعنی یہ اپنے اندر کی چیز، جو چیز روک ہو، حجاب اور آڑ ہو، یہ اپنے پیچھے کی چیز کو محفوظ بناتی ہے. اس مناسبت سے کہتے ہیں اس سورے کا نام حجر ہے، اس لیے کہ اس سورے میں آپ آگے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف چیزوں کو حفاظت کرنا، اس مضمون پر زیادہ سورت کا حصہ مشتمل ہے. اور دوسرا اس کی مناسبت وادی ہجر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیار سمود کا، قوم سمود کے علاقے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں کہا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اصحاب ہجر نے رسولوں کا انکار کیا. ایک رسول کا انکار کیا تھا، لیکن ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے. سورت کے آغاز میں جیسا کہ آپ نے سنا الف لام را حروف مقطعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ الکتاب، اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں اور کھلا ہوا قرآن ہے. شروع میں قرآن کا ذکر کیا اور پھر مضمون بیان کیا جانے لگا، اور قرآن اس کے بالکل آخر میں جو ارشاد ہے رب العالمین کا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ الیقین یعنی موت آ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی مرنے تک رب کی عبادت کرنی ہے. چنانچہ رب کی عبادت کرنا اسی مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا. عبادت میں مضبوطی کیسے آئے گی، عبادت کیسے ہوگی، یہ بیان ہمیں کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. تو قرآن کے ذریعے سے عبادت کے مقصد کو مکمل اور پورا کیا جا سکتا ہے. اس سورت کا جیسا کہ میں نے بتایا مرکزی مضمون، محوری مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دین کی حفاظت اور تحفظ ہے، بلکہ دین سے متعلقہ دیگر امور کی بھی حفاظت ہے. چنانچہ پوری سورت پر اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ کی جانب سے دی جانے والے حفظ و امان پر مشتمل ہے. سب سے پہلے آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے الذکر کو نازل کیا. الذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ صرف قرآن کے الفاظ نہیں ہیں. آپ غور کیجئے کہ قرآن کے الفاظ اللہ نے نازل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور خود سورہ نحل جو اس کے بعد ہے اس میں اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر الذکر کو، قرآن کو نازل کیا. کیوں نازل کیا آپ پر؟ بغیر رسول کے کوئی کتاب آئی نہیں. آگے وجہ بتائی لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا الذکر کہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کریں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. منکرین حدیث کو یہ مضمون اور قرآن کی ان آیتوں کے مضامین اور خطابات کو سمجھنا چاہیے. جو اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں،
جو انتہائی بے عقلے ہیں، اگر عقل استعمال کریں گے تو قرآن ان کو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ قرآن بغیر رسول کے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے خود کہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کا کام قرآن کا بیان ہے، تفسیر ہے، اللہ کی کیا مراد ہے یہ سب سے صحیح طریقے سے رسول بتائیں گے، اور رسول نے جو بیان کیا اس کو سب سے بہتر، سب سے اچھے انداز میں آپ کے اولین شاگردان یعنی صحابہ کرام سمجھنے والے ہیں۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں کون سی زبان تھی، کیا محاورے تھے، کس واقعے اور پس منظر میں کون سی آیتیں صورتیں نازل ہوئی، اس کو کس طریقے سے اللہ کے رسول نے بیان کیا، صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا سمجھا اور سمجھایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ فہم، تدبر جس طریقے سے ان کا تھا، بعد کا کوئی انسان ان چیزوں کا اس طرح سے واقف کار ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ صحابہ کرام کا اور نزول کا زمانہ ایسا تھا کہ عربی زبان دانی میں وہ انتہائی اعلیٰ معیار پہ تھے۔ قرآن کے ایک دو جملوں کو سن کر کہہ دیتے تھے مہذا قول البشر۔ کتنے واقعات ہیں، ایک دو نہیں، بیسیوں ملیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک سورہ مختصر سی، سب سے چھوٹی سورت، کعبہ کی دیوار پر کسی نے لکھ دی مکہ کے دور میں، مکی دور میں۔ ایک عرب کا ایک بہت بڑا ادب داں، زبان داں، جو سوکے اوقاز وغیرہ میں عرب کے جو شعراء کے مضامین کو یا کلام کو سن کر ججنگ کرتے تھے، جج بنتے تھے کہ یہ کلام سب سے اچھا ہے۔ جو منتخب ہوتا تھا سال بھر کا، اسے کعبہ کی دیوار میں لٹکایا جاتا تھا۔ معلقات اسے کہا جاتا ہے جو لٹکائے جاتے تھے، 7 اور کچھ 10 کہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے اس کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد آگے اسی وزن کا ایک جملہ لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کی یہ جو سورہ ہجر پڑھ رہے ہیں، اسی کے آخر میں ایک جملہ ہے، فاصدع بما تؤمر۔ ہاں، تفسیر کے کتابوں میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے، عرب نے، بدو نے، یہ اتنا سا سنا، سجدے میں گر پڑا۔ تو لوگ جب اٹھا تو پوچھا لوگوں نے کہ سجدہ کیوں کیا؟ کہا سجدت لبلاغتی، اس کلام کی بلاغت کی وجہ سے میں نے سجدہ کیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی زبان دانی یہ تھی، اس کے باوجود ایسے بہت سے واقعات ملیں گے کہ قرآن کے آیتوں کو سننے کے بعد صحابہ کرام کو وضاحت کی ضرورت پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر معنی مفہوم پوچھا، کہیں غلطی ہو گئی۔ مثال کے طور پہ جب سحری کے تعلق سے رات اور دن تک، صبح صادق تک سحر کھانا ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ جب آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا اور دیکھتے رہے جب تک سمجھ میں نہیں آیا، کھاتے پیتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا کہ یہ تو بہت دیر بعد سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے تو بہت بڑی چیز اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، اس سے مراد صبح کی سفید دھاری ہے اور رات کی کالی سیاہی ہے۔ تو بہرحال یعنی معلوم یہ ہوا کہ اتنی اچھی عربی، اعلیٰ عربی جاننے کے باوجود غلطی ہو گئی۔ ایسی دسیوں مثال پیش کر سکتے ہیں۔ میں یہاں اس لیے اس تفصیل میں چلا گیا کہ یہ بتا سکوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ بیان قرآن، وہ کہ ثم ان علینا بیانہ، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ اس کی پیروی کیجئے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ قیامہ میں کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ہی اوپر اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہے۔ بیان قرآن کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ جو وحی کی گئی، لفظ قرآن سے الگ، وہ حدیث ہے اور وہی بیان قرآن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب صحابہ کو ضرورت پڑی بیان قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و تشریح اور تبیین کی، تو بعد والوں کو کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے الفاظ کی حفاظت کی قرآن کی، کیا معانی کی اور بیان قرآن کی حفاظت نہیں کی؟ تاریخ پڑھیے قرآن اور سنت کی، حدیثوں کو اور قرآن کو، ان کے علوم قرآن اور علوم حدیث کو کس طریقے سے اس امت کے لوگوں کو اللہ نے توفیق دے کر محفوظ کیا، کیسے کیسے گہرے علوم اور اصول بنے قرآن کی روشنی میں، حدیث کے مطابق اصولوں کو مستنبط کیا محدثین کرام اور مفسرین گرامی نے۔ یہ کوئی لوگوں نے اپنی صرف ذہنی اپج نہیں تھی۔ یہ جو منکرین حدیث کے لوگ کہتے ہیں ارے محدثین تو ایسے تھے، ان کے اصول میں غلطی ہو سکتی ہے، اور کچھ دانشوران جو عالم نہیں تھے لیکن دانشور بن گئے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، تو لوگ ان سے متاثر، ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ وہ قرآن کے اس فرمان پر غور کریں کہ اللہ نے الذکر کو، قرآن کو، یا دوسرے لفظوں میں کہیں پورے دین کو نازل کیا، جو نازل شدہ دین ہے، قیامت تک لوگوں کے لیے حجت ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ پچھلی کتابوں کے حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں کی تھی، حفاظت نہیں کر پائے۔ اس امت میں اس آخری کتاب اور آخری شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جیسا کہ یہ ارشاد ہے۔ اور اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے، دنیا پڑھتی ہے، جانتی ہے تو حیران و ششدر رہتی ہے۔ یہ کوئی میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں،
مستشرقین غیر مسلم ایسے لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث کے علوم کی اسٹڈی کی، مطالعہ اور تحقیقات کی، ان کے اعترافات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کرنے کے لیے جو اصول ضابطے فن موجود ہے۔ اسماء الرجال میں 5 لاکھ سے زیادہ راویان حدیث کے حالات، کب کون پیدا ہوا، کیسا تھا، کب اس کا حافظہ مختلط ہو گیا، کس کے اندر کیا صلاحیت تھی، کس میں تھوڑا حافظے کی کمزوری تھی، اتنی تفصیلات کے ساتھ 5 لاکھ راویوں کے حالات درج ہیں۔ کس استاد سے سنا، اگر اس استاد سے روایت کر کے بیان کرتا ہے تو وہ متہم مانا جائے گا یا قبول کیا جائے گا۔ اس کے دوسرے شاگرد اگر بیان کرتے ہیں اور یہ بھی اسی کی طرف منسوب کر رہا ہے حدیث کو، تو موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس استاد کا نام لے رہا ہے تو اس استاد کے دوسرے شاگرد وہی بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، اتنا مضبوط علم ہے کہ دنیا میں صحیح غلط روایتوں کو پرکھنے کا ایسا ضابطہ کسی اور قوم کے پاس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے غیر مسلموں کو اس کا اعتراف ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، جو سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز ہے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمانوں میں برج کا معنی کچھ لوگ ستارے بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تمام جو کہکشائیں اور پورے جو نظام ہے فلکیات کے اجرام سماویہ اس کو کہتے ہیں۔ برج کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، بلند جگہ، کھلا۔ تبرج، عورتیں اگر اپنے زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہیں تو اس کو تبرج کہیں گے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہیں، کھول رہی ہیں۔ تو اللہ نے آسمانوں میں برج پیدا کیے، بنائے، وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے برج بنائے آسمانوں میں، اور وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا، مزین کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس آسمان کو ہم نے محفوظ بنا دیا ہر مردود شیطان سے، خاص طور سے وحی کے نزول کے وقت سے۔ اس کو اسی میں آگے شہاب کا ذکر ہے کہ اگر کوئی حد سے آگے بڑھے گا اب آسمان میں تو اس کو شہاب کا مقابلہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کے لیے رزق اور روزیوں کے ذخیرے محفوظ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس دنیا میں، زمین میں ہم نے لوگوں کی روزیاں محفوظ کر دی، مقرر کر دی۔ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے جن کو تم کھلانے والے، روزی دینے والے نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے دنیا میں، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ آگے اللہ نے کہا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ قرآن کا ایک ایک جملہ، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ہم لوگ بہت تیزی سے اختصار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اب اس میں موجودہ دور میں جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کچھ 70-80 سال پہلے ایک عیسائی پادری نے یہ کہہ دیا تھا کہ دنیا کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اتنے سال تک اتنی آبادی ہو جائے گی اور کھانے پینے اناج کی چیزیں اتنی کم ہو جائے گی تو لوگ جو ہے بھوکے مرنے لگیں گے، غلہ کم ہو جائے گا، اس لیے آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو پوری دنیا میں تحریک چلی ہے، اقوام متحدہ سے اور ان سے اور خاص طور سے خط استوا سے قریب جو غریب ممالک ہیں، جو کم وسائل والے ہیں، مطلب دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی میں، ان کے اندر آبادی گھٹانے کی تحریک چلائی گئی۔ یورپ امریکہ میں بڑھانے کی تحریک دی جاتی ہے، بچہ پیدا کرو تو گورنمنٹ سنبھالے گی، تعلیم خرچہ ان کا وہ سنبھالے گی، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو، وہاں کم کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ ہم جو بھی اتارتے ہیں آسمان سے، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، کھانے پینے کا خزانہ، انسانی ضروریات کا خزانہ، اس کے لیے تو صرف کن کہنا ہے۔ اور وہ یاد کیجئے وہ حدیث کہ اگر سارے انسان جنات، وہی جو میں نے اس سے پہلے ایک حصہ پیش کیا تھا مسلم شریف کی حدیث قدسی، آخری جملہ ہے اس کا کہ اگر سارے انسان جنات اول اور آخر دنیا کے کسی ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں، اللہ سے سب مانگتے رہے کہ اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے دے دے، اور سب کی مراد اللہ پوری کرتا جائے، سوال دیتا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب کو دیتا جاؤں تو میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے اتنی جیسے کسی سوئی کو کسی سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے۔ حقیقت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے، کمی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا ایسا بھنڈار اور خزانہ ہے، چاہے تو ہر چیز کو بہت زیادہ وافر مقدار میں فراہم کر دے، لیکن اللہ رب العالمین بے قدر معلوم متعینہ مقدار کے مطابق نازل کرتا ہے۔ پانی کو ضرورت کے مطابق، کھانے پینے کو ضرورت کے مطابق، اس میں اس کی مصلحتیں، حکمتیں، مشیتیں کام کرتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، ضروریات بھی پوری ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ابھی میں نے جو کہا تھا، آپ غور کیجئے کہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق دنیا میں صدیوں پہلے جو آبادی تھی اس وقت ان کی ضروریات کے غلے اناج کھانے پینے کے اسباب پیدا ہوتے تھے۔ آج اتنی آبادی بڑھ گئی ہے تو کیا کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں اس کی ضرورت سے کم پیدائش ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ پر کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں اور جو بزنس اور بازار پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور آج تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دور ہے، یہ بہت سارے کھانے پینے کی اور ضروریات کی وہ چیز جو موجود ہے اسے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ آتا ہے اتنے ٹن گیہوں، اتنے ٹن چاول، اتنا پنیر، اتنا فلاں، ہاں یہ سمندر میں ڈال دیا گیا کہ اگر یہ بازار اور مارکیٹ میں آ جائے تو قیمتوں پر کنٹرول نہیں رہے گا، ان کا ایسا کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، روزی ہے۔ کوئی بچے کے جسم میں جب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ روح ڈالتا ہے اس وقت بھی، ویسے تو پہلے سے نوشتہ تقدیر میں، لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی ایک تقدیر لکھی جاتی ہے، تو اس میں 4 چیزوں میں سے ایک یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا کیا کھائے گا پیے گا، اس کی روزی روٹی کیا ہوگی۔ ہاں ہمارا رات کا یہ ٹینشن نہیں ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، پہلے بھی کہا یہاں بھی کہا کہ جو بھی کوئی جانور چوپایا ہے اللہ رب العالمین پر اس کی روزی روٹی اور اس کی رزق کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اٹھا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ضرورت سے کم چیزیں نہیں مقرر کی، تو ایک مقدرہ مقدار کے مطابق ہر چیز کو نازل کرتا ہے۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ضرورت کی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے، کھانے محفوظ رکھتا ہے، ضرورت سے کم چیزیں نہیں ہوتی اور محفوظ رہتی ہے، وہ جو ہے آدمی کے لوگوں کے کاروبار حیات چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں بارش کا، زمین میں جو پانی آتا ہے، ہاں اس کو محفوظ بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا محکم مضبوط نظام بنایا ہے، قدرت کا نظام، کہ بارش ہوتی ہے پانی ایسے بہہ جائے گا لیکن زمین میں جذب ہوتا ہے، کنویں کی شکل میں، ہاں بور کی شکل میں آج ہم پانی نکال سکتے ہیں۔ دریا اور نہریں ہوتی ہیں، پانی کے ذخیرے زیر زمین اور مختلف شکلوں میں تالاب، ندیوں اور جھیل وغیرہ کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، بوجھل ہوائیں جس میں پانی ہوتا ہے، ہاں پھر آسمان سے برسا کر تمہیں پلاتے ہیں، مطلب فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بس آسمان سے بارش برساتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر اسے ہم تم لوگوں کو پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کا ذخیرہ، خزانہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں پانی کو محفوظ کرتا ہے اور مسلسل پانی کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ دیکھیے پانی کتنی بڑی ضرورت ہے انسان کی، سائنس والے کہتے ہیں انسان کے جسم کا 66% پانی ہے، ہاں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہر چیز کو ہم نے زندہ بنایا۔ اب ایک پانی تو وہ ہے جو نطفہ ہے، ایک پانی وہ جو ہے جو ہم پیتے ہیں، اور انہی آیتوں میں آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی جو بتایا سورہ نحل میں ہے کہ اسی سے فصل، پیڑ پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، جانور پانی بھی پیتے ہیں، اور انہی پانی سے پیدا ہونے والے اناج کو تم کھاتے ہو، اور فصل کے جو پیڑ پودے کے پتے وغیرہ ہیں وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ ان جانوروں سے تم کو کتنا فائدہ ہے، اس کا دودھ، اس کا گوشت، اس سے بار برداری، ہاں اس کی خدمات حاصل کی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے، پانی کو، کھانے کو، ہر چیز کو۔ اسی طرح اللہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وعدہ کیا ہے اللہ سے، مہلت مانگی ہے کہ قیامت تک کے مجھے چھوٹ دے دے، اللہ نے دے دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے دعویٰ کیا قال رب بما اغویتنی، پروردگار جو تو نے مجھے بہکا دیا، بھٹکا دیا، خود گمراہ ہوا، اللہ پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ شرارت، جو اپنا گناہ کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا، ہاں اللہ تعالیٰ ذمہ دار اللہ کو بناتا ہے، وہ شیطان کی روش پر چلتا ہے۔ تو نے جو مجھے گمراہ کیا، بہکایا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو نتیجے میں، بدلے میں زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا دنیا کی زندگی اور گناہوں کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے انسانوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے، اور اگلا جملہ ہے خود اس نے بھی کہا اور اللہ نے بھی مختلف مقامات پر نقل کیا گیا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے چنے ہوئے ہیں، خالص بندے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اور ہم کو اور آپ کو، یعنی آدم کی ذریت کو اللہ تعالیٰ اگر ہم اخلاص اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔
پچھلی آیت میں سورہ رعد میں سورہ میں پڑھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ کے فرشتے ہمارے آگے پیچھے حفاظت کے لیے مامور ہیں. صبح والے چلے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، شام والے چلے جاتے ہیں صبح کو آتے ہیں. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کا واقعہ ہے. فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بیٹے پیدا ہونے کی، بڑھاپے میں اولاد کی بشارت لے کر آئے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ اس واقعے میں اشارہ ہے. ہاں، ان کی بیوی بھی تعجب میں تھی، خوشخبری دی گئی. پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی تو کہا کہ ہم لوط کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زندگی پڑھیے، کیسے کیسے حالات ہوئے. ہاں، قوم کے لوگ مخالف ہوئے، آگ میں ڈال کر تباہ کر ہلاک کر دینا چاہا. پھر راستے میں ایک بادشاہ ملا، اس نے بیوی پر بری نظر ڈالی، ان کی اہلیہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جان کی حفاظت کی، آگ سے بچایا، عزت کو بچایا. کس لیے بچایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید، اللہ کی فرما برداری کا یہ نتیجہ ہے. اگر آج ہم دشمنوں کی چالوں سے، سازشوں سے، حملوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس میں واقعہ ہے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے صالح بندوں کی. حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو، جن کی قوم ان کے خلاف تھی اور ان پر پل پڑنا چاہتی تھی، اللہ نے ان کی حفاظت کی. اور جب عذاب آیا اللہ کا تو راتوں رات فرشتوں نے پہلے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، سوائے بیوی کے، بیوی کو چھوڑ کر اہل عیال کو لے کر نکل جائیں. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، اہل مدین، اصحاب الایکار کچھ لوگ کہتے ہیں الگ ہے، ان کا واقعہ بھی نقل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سرکشی، ان کے جو انحرافات تھے، ناپ تول میں کمی، بے ایمانی، دوسروں کا حق مارنے کا معاملہ جو تھا، اس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں کو، جو اہل ایمان تھے، اہل تقویٰ تھے، ان کو بچا لیا. جب ہم صحیح ہوں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، چاہے ہم اکیلے ہوں، کمزور ہوں، دکھائی دینے میں مادی اسباب ہمارے پاس نہ ہو. اسی طرح اس سورہ میں کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی ذکر کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کفار مشرکین آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. یضیق قلب کا، آپ کا دل تنگی کا شکار ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں. اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ سے جو مسخرہ پن کرتے ہیں، ان کے لیے سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں. بعض علماء نے اس سے بہت ہی پیارا استدلال کیا. آگے آیت کا جو ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کھول کھول کے بیان کیجیے، یعنی دعوت کا کام کیجیے. ہاں، اور پھر آگے اللہ نے کہا وسبح بحمد ربک، ہاں، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے. وقم من الساجدین، اور ساجدین میں سے ہو جائیے، یعنی نماز پڑھنے والے. ہاں، دعوت دیجیے، تسبیح حمد کے ساتھ بیان کیجیے، نمبر 2. اور چوتھا کیا بتایا کہ نماز پڑھنے والے بن جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری آیت. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ الیقین آ جائے. 2-3 باتیں اس میں کافی اہمیت کی حامل ہے. ایک بہت اختصار کے ساتھ کہ اس سے پہلے جب آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کمزور ہیں، ابھی آپ کو مقابلہ نہیں کرنا ہے، جنگ نہیں کرنی ہے. ہاں، ہمارے یہاں جو نوجوان جذباتی، کم علم لوگ جذباتی، کہ ہم کب تک انتظار کریں گے مکی دور کا. مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں مادی اعتبار سے، تو اس وقت مقابلہ آرائی کا معاملہ خودکشی کے مترادف تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا کہ اب اس حالت میں آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ نبھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے، ان کو سزا وہ دے گا، تم کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. ہاں، تو جب ہماری طاقت نہ ہو اور طاقت کا استعمال کرنے میں اگر مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو تو اس تعلیم کو اختیار کیا جائے گا. نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، آپ دعوت دیجیے، ہاں، حکمت کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجیے. آخری ٹکڑا جو ہے اس میں اللہ نے کہا اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ الیقین آ جائے. اس سے ہمارے یہاں گمراہ صوفیوں نے یہ دلیل دینے کی کوشش کی، قرآن کا غلط معنی. اس سے پہلے اس پر میں نے بہت بتایا کہ قرآن کی تحریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقین آ جائے مطلب ایمان میں یقین کا درجہ آ جائے. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے اطمینان ہو جائے، تو یقین کا درجہ. جب آدمی طریقت و سلوک کے راستے پہ چلتا ہے تو حق کے دلائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو یقین کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے ان کے مطابق. اور جب یہ درجہ حاصل ہو گیا تو اب اس وقت تک عبادت کرنی ہے. جب یقین کا درجہ ہو گیا تو اب عبادت نہیں کرنی ہے. اس آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں، یعنی جب یقین کے درجے پر فائز ہو گئے تو نماز روزہ پڑھنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ان کے یہاں ہوتے ہیں نا
کہ وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اب ان پر سے نماز وغیرہ ساقط ہو گئی، آنکھ بند کرتے ہیں مکہ پہنچ جاتے ہیں. وہ ایسی بہت سی باتیں الٹی سیدھی بیان کرتے ہیں. تو الیقین کا معنی وہ یہ لیتے ہیں. یہاں یقین سے مراد کھلے طور پر موت ہے. وہ جو سورہ مدثر میں بھی اس معنی میں الیقین کا استعمال ہے. کیا ہے آیت کے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. سورہ مدثر میں اللہ نے کہا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جہنم میں کس چیز نے تمہیں ڈالا؟ تو اسباب بیان کریں گے کہ ہم جھٹلاتے تھے، مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ٹھٹھے اڑاتے تھے قرآن حدیث کا اور جھٹلاتے تھے. آخر میں کہا یہاں تک کہ یقین آ گیا. یقین آ گئی یعنی موت آ گئی، ہم تک موت آ گئی. تو یہاں موت مراد ہے اور یہ قرآن کی تحریف کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں کہا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اللہ کے رسول سے کہا جو مخالفت کرتے تھے یہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ آج میں نے بطور خاص اس پر زور دینا چاہا کہ ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں. کفار مشرکین کے ساتھ ساتھ آج مسلمان بھی دنیا دار، دنیا پرست اور مادہ پرست ہوتا چلا گیا. چنانچہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ دنیا میں کھانے پینے کے مشغلے میں لگے ہیں، ہمارے یہاں رمضان میں بھی یہ بڑا مشغلہ ہو جاتا ہے. ہاں ذرہم، اللہ نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو. یاکلوا ویتمتعوا، کھائے پیئیں، کھانے پینے میں لگے رہیں. ویتمتعوا، نفع اٹھانے میں، اس کو ترجمہ کرنا چاہیے کہ مزے اڑانے میں، انجوائے کرنے میں. یتمتعوا ویلہہم الامل، اور انہیں جھوٹی امیدوں میں مشغول رہنے دو. یہ گھر بنا لیں گے، ایسا کر لیں گے، یہ بنا لیں گے. ہم کی کتنے پلان بناتے ہیں دنیا داری میں. تو کھانا پینا اور دنیا داری کے مقاصد آدمی کے دماغ میں یہی ہے. میں نے یہ کر لیا، میں تو وہاں چلا گیا، میں نے یہ بنا لیا، میرا بیٹا فورن چلا گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ کامیابی مل گئی. صحابہ کرام کو دنیا ملتی تھی تو روتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ پڑھیے. کھانا ملا روتے سے تھے، اچھا کھانا تھا تو رونے لگے. کہا مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کی جب وفات ہوئی تو بدن پر صرف ایک چادر تھی اور ایسی تھی کہ لاش کو سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. ایسی غربت میں چلے گئے، ہم کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے. رونے لگے. روزے سے تھے لیکن بغیر کھائے بغیر افطار کیے اڑ گئے روتے روتے. ان کے بیٹے نے بیان کیا بخاری میں. تو مال ملنے پہ وہ فکر مند ہوتے تھے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مقصد اور ہماری معراج حاصل ہو گئی، مطمئن ہو جاتے ہیں. ہاں تو دنیا دار کا یہ مزاج ہوتا ہے، کھانا پینا، کھیل کود، تماشا، مزے لینا، اور اس کے بعد جو ہے اونچی اونچی امیدیں پالنا اور باندھنا. ہاں تو دنیا میں آدمی جو پکنک تفریح کرتا ہے، اسی میں جو مگن اور مشغول رہتا ہے، دنیا کے مزے لیتے رہتا ہے، اس کے لیے یہ خامیاں ہیں. اور آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ آپ بہت سے لوگ جیسے مختلف موقعوں پہ فیملی کو اس کو لے کے بھیڑ بھاڑ کے مقام پہ جاتے ہیں. وہاں بچے عورتیں بھیڑ کی تعداد میں ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ مزے کر رہے ہیں، لطف و لذت کی چیزیں اختیار کر رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے سے مناظر ہیں، اور پھر وہ ایسا کپڑا پہنا، وہ یہ کھانا کھا رہے ہیں. ان چیزوں میں جو حرص پیدا ہوتی ہے، دنیا داری کا جذبہ بڑھتا ہے، آخرت کو آدمی بھولتا اور فراموش کرتا ہے. اس لیے بندے مومن کو ہمیشہ آخرت کو یاد کرنے والے امور کو اختیار کرنا چاہیے. ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی بتایا کہ ہم جو بھی نازل کرتے ہیں معلوم قدر و مقدار کے مطابق. تو جس کو جو دیا اللہ کے فیصلے نے دیا. ہاں آپ مالدار ہیں، فلاں غریب ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کو تنگی پیش آتی ہے، تو جو جس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تقدیر کا حصہ ہے. آدمی جب اس بات کا ایمان رکھے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں جیسا ہوں اللہ کی طرف سے، تو اسے اپنی حالت پر شکوے شکایت کا معاملہ نہیں ہوگا. دوسروں سے حسد جلن نہیں کرے گا کہ اس کو اتنا کیوں مل گیا. اس کو ملا ہے تو سوچے گا اللہ نے دیا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حکمت مصلحت ہے. تو ایسی یہ یقین انسان کو قناعت پسند بناتا ہے، اللہ کا شکر گزار بناتا ہے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری ایک آنکھ ہے تو میں یہ شکوہ کروں گا کہ لوگوں کی دو ہے، اللہ نے مجھے ایک ہی کیوں دی. یہ سوچنے کی بجائے یہ سوچے کہ ارے مجھے ایک تو دی، کئی تو ایسے ہیں بندے جن کی دونوں نہیں ہیں، جن کی دو ہے. وہ سوچے کہ مجھے میری آنکھ صرف علی ہے نا، بہت سے لوگوں کو تو اور بھی کچھ چیزیں عیب دے دیا ہے. اس طریقے سے اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ آنا چاہیے. اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون آیت نمبر 42 میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیطان کو چھوٹ دیا تو وہ بہت سے لوگوں کو بہکاتا ہے، غلبہ حاصل کرتا ہے. اور آج کل آصف جن بھوت کا بھی معاملہ لوگ ہوتا ہے، روپیے کی دکانیں لوگ کھول رہے ہیں. آپ کو ہم کو شیطان کے شر سے، آصف سے اگر محفوظ رہنا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ میرے بندے جو اللہ کی بندگی کرنے والے نیک صالح لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، دباؤ نہیں چلے گا. ہاں جو بھٹکنے والے گمراہ لوگ ہیں، ہاں بہک گئے ہیں، ان پر تیرا زور چلے گا. مطلب جو گنہگار ہوتا ہے، شریعت سے کا پابند نہیں ہوتا، جتنا دور ہوگا شریعت سے وہ شیطان کا زور اتنا زیادہ اس پر چلے گا. اس سورہ مبارکہ میں جو میں نے ابھی آخری آیتیں پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آیت آ گئی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. آج مسلمانوں کے خلاف میڈیا بہت کچھ کہتا ہے، بیان بازیاں، ابھی جنگ کا جو ماحول چل رہا ہے، سب اسلام دشمنی آپس میں لڑ رہے ہیں، زمین کی جنگ ہے، ورنہ ان سب نے کہیں بھی ہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ مسلمانوں کو کس نے زیادہ قتل کیا ہے. شیعوں نے جو ایران والے ہیں، اور اس نے ابھی شام میں لاکھوں کو مارا ہے، کروڑ سے زیادہ جائیں گے یہ گزشتہ 8-10 سال میں اگر مسلمانوں کو مارنے والی. یمن، شام اور دوسرے مقامات پر جگہ جگہ انہوں نے یہود و نصارہ کا ساتھ دیا ہے. ابھی آپس میں صرف حکومت رجیم چینج کرنے کے لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں لوگ سطحی طور پہ دیکھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں، دین کی بنیادیں اور حقیقت نہیں دیکھتے. ہاں، اور وہ اسی چکر میں دونوں مارنا چاہتے ہیں سنیوں کو. تو ہمارے یہاں لوگ ایک سے ناراض ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دو دشمن لڑ رہے ہیں تو بھائی ایک کی حمایت کرنے لگتے ہیں. ہمارے یہاں اونچی جاتی نیچی جاتیوں کا بھی جنگ چلا. کل کچھ لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا اب اگر مظلوم کو ہم ہمدردی کا مظاہرہ کریں تو کیا اس کے مذہب کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس کے مذہب اور اس کے دین کو صحیح کہنے لگے؟ روافظ کا معاملہ سرسری مت لیجیے. علامہ ابن تیمیہ اور بڑے علماء نے لکھا ہے، پوری تاریخ دیکھ لیجیے، انہوں نے کبھی مسلمانوں کے خلاف دوسروں سے جنگ نہیں کی ہے، مسلمانوں کا ساتھ دے کے مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کا ساتھ دیا. آج بھی وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. ہاں، تو امریکہ ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، اپنے حساب کی حکومت بنانے کے لیے حکومت بدلنا چاہتا ہے، اپنے کٹپتلی بٹھانا چاہتا ہے. اور یہ بات غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا بس حکومت بدل جائے، معاملہ ختم. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندازے غلط پڑ گئے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، یہ اس کی دنیا کی تدبیر ہے کہ جو ظالمین ہیں اللہ کبھی کبھی ان کے آپس میں لڑا کر ان کی طاقت کو کم کرتا ہے، اہل حق کو جو ہے اس طرح سے بھی تحفظ دیتا ہے. ہمارے قنوت نازلہ میں یہ دعا مانگتے ہیں ہم لوگ. اب لوگ اسی میں لگ گئے ہیں، بحث کرنے لگے ہیں، اور جس کو دیکھو وہ جو ہے الٹی سیدھی جھوٹی خبروں کی بنیاد پر سعودی عرب اور فلاں کو برا. حقائق کیا ہے نہیں معلوم، جنگ میں بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں. ہاں، ابھی یہ کہا کہ محمد بن سلمان نے بھی اکسایا تھا کہ حملہ کرے. میں نے کل سنا کہ سعودی عرب نے اس کی تردید ہی نہیں کی، بلکہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ خبر چھاپی ہے جھوٹی خبر، ہم اس کے خلاف کیس کریں گے عالمی عدالت میں یا جہاں بھی کریں. بہرحال ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کو کئی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے دل کی، تو اس کا ایک علاج بتایا اللہ نے کہ اس تنگی سے بچنے کے لیے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، اور وقم من الساجدین. تو یہ دل کے ہم و غم کو دور کرنے کا علاج بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو اگر غم و ہم ہے، تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی ہمیں ذکر سے اطمینان ملتا ہے. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا. ہاں، اس میں حضرت ابن عباس کا ایک قول نقل کیا ہمارے صاحب کتاب نے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات میں سب سے محبوب اور سب سے مقرب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ صرف حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے جن کو بھی پیدا کیا، دنیا میں جو بھی نفس اور مخلوق کو پیدا کیا، ان میں سے کسی کی قسم نہیں کھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی. مخلوقات میں بہت سے چیزوں کا، لیکن انسانوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں ہیں. یہ سورہ ہجر سے متعلق آج کچھ معروضات ہم نے نقل کی. قرآن کو گہرائی سے اس کے اصول ضابطے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ النحل ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی آیتیں بھی 128 کی تعداد ہے. اس سورت کو سورۃ النحل، نحل یہ نحلتن کی جمع ہے، شہد کی مکھی نحلہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے نحل. اور اس کا ایک نام ہے النعم، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے تم کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں. پڑھیے اس کو، میں پیش نہیں کروں گا. ہاں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، جوڑے، پیدے، دریا، پہاڑ، یہ سب جو جتنا میں بولوں سب کا تذکرہ ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا، کھانا دیا، پانی دیا، جانور دیے، جانور سے تم کو لباس ملتا ہے. ہاں،
تمہارے لیے بارش برسائی، جانور سے تم کو چمڑا ملتا ہے، اس میں گرمی رکھی، ہاں اس سے تم گھر بناتے ہو، تم کو گھر دیا، ہاں ایسے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور ان نعمتوں کی باریکیاں بتائی. جانوروں کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں. والخیل والبغال، وہ آیت پڑھیے کہ گھوڑے دیے، خچر دیے اور گدھے دیے، اس پہ تم سواری کرتے ہو، بار برداری کرتے ہو، پہلے اس کے لیے تھا. اور پھر آگے اللہ نے ایک جملہ کہا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بعد میں ایجاد ہونے والی جو سواریاں ہیں اس میں ٹرین بولو، گاڑیاں بولو، جو نئی جدید گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بولیے، جو بھی بولیے، وہ سب اس میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت 1400 سال پہلے کہا تھا کہ سواری کے لیے جو چیزیں دی ہیں، اس کے علاوہ بھی سواری بار برداری کی بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. تو بہرحال نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور نحل اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں شہد کی مکھیوں اور ان کے فائدوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، دل میں ڈالا. اوحا، وحی کرنا. ہاں مرزا غلام احمد کہنے کہ دیکھیے جب شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی تو میری طرف کہی تو کیا گڑبڑ ہے؟ تو کیا وہ نبی ہے؟ شہد کی مکھی موسیٰ کی ماں، ان کی طرف بھی وحی کی قرآن نے کہا. وحی کا ایک مطلب ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا، اور یہاں جو مطلب ہے وحی کا، الہام کا، کہ اللہ نے ہر مخلوق کے دل میں، اس کی فطرت میں، طبیعت میں اس کی ضروریات پوری کرنے، زندگی کی راہوں پر گزرنے کے لیے جو اس کو صلاحیت دی ہے. ہاں ایک پرندہ بغیر سکھائے اڑنے لگتا ہے، مچھلی بغیر سکھائے تیرنے لگتی ہے، بلی بغیر کسی کی تعلیم کے اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر پر جگہ بدلتی ہے کہ بلا آئے گا تو مار ڈالے گا، پھاڑ کھائے گا. ہاں بچہ پیدا ہوتے ہی کسی سکھائے کے بغیر بھوک لگتی ہے، رونے لگتا ہے، ماں اس کے منہ میں اپنا سینہ لگاتی ہے، وہ امتصاص کرنے لگتا ہے، دودھ اپنی غذا حاصل کرتا ہے، چوستا ہے. یہ چوسنا اس کو کس نے سکھایا؟ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ودیت کی، وہی ہے وحی کرنا. تو شہد کی مکھی کی فطرت بنا دی، اس کے دل میں ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑیوں میں اپنا گھر بناؤ، ومن الشجر، درختوں پہ، ومما یعرشون، اور جو لوگ اونچی اونچی ٹٹیاں بناتے ہیں اپنی، شہد کی مکھیاں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا. اب غور کرو کہ اللہ نے یہ بتایا تو شہد کی مکھی کو جو کام اور جو فطرت میں اللہ نے ڈال دیا، وہ اللہ کے ان اوامر پر عمل کر رہی ہیں. کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں، اللہ نے جس کو جو کام دیا، جو صلاحیت دی، وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے. انسان اور جینوں میں صرف یہ صلاحیت ہے کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی. باقی ہر ایک کا اپنا زندگی گزارنے کا ڈھرا اللہ نے مقرر کیا، ڈھرا، ڈگر، راستہ، وہ اسی پر چلتے ہیں. چنانچہ ایک اور بھی اس میں نوٹ کرنے والی بات علامہ ابن قیم نے بیان کیا کہ دیکھیے یہ اپنے رب کے امر کی فرمانبرداری کرتی ہے، تعمیل کرتی ہے، پلس مزید یہ کہ آپ شہد کی مکھیوں کا گھر انہی 3 جگہوں پر دیکھیں گے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اور ان 3 جگہوں میں بھی جس کو پہلے ذکر کیا سب سے زیادہ وہاں پہاڑوں میں، پھر دوسرے نمبر پر درختوں کا ہے، دوسرے نمبر پر وہاں، تیسرے نمبر لوگوں کی ٹٹیاں اور بنائے بھی اونچے مقامات، تو تیسرے نمبر پر آپ کو وہاں ملے گا. ہاں یہ ایک چیز. اور پھر شہد کی مکھی جو محنت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ان آیتوں میں کہا کہ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، کہ آسانی کے ساتھ رب کے مقرر کیے ہوئے راستے پہ چلو. ہاں اور پھر مختلف پیڑ پودوں سے جو ہے اپنی غذا حاصل کرنے کے بعد شہد بناؤ. تو شہد کی مکھی ایک عجوبہ ہے رب العالمین کا. ہاں اور اس میں بہت سی صلاحیتیں، اس کے پیٹ سے، لعاب سے جو مادہ نکلتا ہے شہد، وہ کتنا مفید ہے. اللہ نے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ہاں اور پھر شہد کی مکھی جس کو جو گھر بناتی ہے، جو یہاں کہا کہ گھر بناؤ، جس کو ہم چھتا کہتے ہیں عرف میں، تو جو چھتا ہوتا ہے اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے، سائنسداں یا دنیا کے لوگ اس پر بھی حیران ہیں کہ وہ اس کے جو زاویے ہوتے ہیں گول یا چوکور نہیں ہوتی، جو جس طرح بنتا ہے اس میں جگہ بچتی ہے اس شکل میں. پھر ان میں جو بھراؤ ہوتا ہے، ہاں مزید یہ کہ اس میں موم ہوتا ہے، موم بھی فائدے مند. اس کے گھر کی جو چیز ہوتی ہے، جو مادہ بنتا ہے، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو اطباء، ڈاکٹر لوگ اسے بھی استعمال کرتے ہیں، فائدے مند. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں سب فائدے مند ہیں اور کثیر المقاصد، ملٹی پرپز ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ جو صلاحیت دی اور اس سے نکلنے والے مادے کو انسانوں کے لیے جو مفید بنایا، دوا، غذا کے طور پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہاں دیکھا جائے تو ان کے اندر ایک اور بھی خوبی ہے. شہد کی مکھی چونٹیوں کی طرح، ایک سورہ نمل بھی ہے جو آگے آئے گی، چونٹیوں میں اور ان دونوں مخلوق میں اجتماعی نظام پایا جاتا ہے. ان کی ایک رانی ہوتی ہے جیسے چونٹیوں کی ہوتی ہے، اور لوگ اس اس میں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جنگ لڑنے والے الگ، غذا حاصل کرنے والے الگ، وہ چونٹیوں میں.
ایسے ہی ان میں بھی ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے. تو ایسی صلاحیتوں والی چیز کو اللہ نے پیدا کیا، بطور نعمت بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا، اور اللہ کی نشانی کے طور پر بھی. اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے. اس میں اللہ نے جہاں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، اس کا بھی کیا ہے. سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جو قرآن اور وحی فرشتوں کے ذریعے سے اتاری اور اتارتا ہے. کیوں اتاری؟ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو روح اپنے حکم سے، روح کے ساتھ یعنی وحی کے ساتھ اتارتا ہے، ہاں، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، یعنی رسولوں کے پاس. انذروا، کہ تم ڈراؤ، آگاہ کرو لوگوں کو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وانا فتقون، لہذا مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. چنانچہ آخر میں سورہ میں اللہ نے اسی انذار کے طریقے کو بتاتے ہوئے ایک بہت ہی جامع آیت بیان کی. یہ جو آیتیں سب کو یاد ہونی چاہیے، یاد ہوگی میرے خیال سے. اس میں یہ پوری کتاب سمیٹ دی ہے 2 لائن میں اللہ رب العالمین نے. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، ادعو آرڈر ہے، دعوت دو، بلاؤ، مطلب یہ حکم ہے تو فرض ہے اپنی طاقت کے مطابق. دعوت دینا مخاطب ہے اللہ کے رسول، ان کے ذریعے سے امت. الی سبیل ربک، کہاں دعوت دینا ہے، حکم ہے، اور پھر دعوت دینے کا راستہ بتایا، ایم بتایا کہ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کس کی طرف دعوت دینا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف، مسلک کی طرف نہیں، بزرگوں کی طرف نہیں، پیر صاحب کے سلسلے کی طرف نہیں، بلکہ رب کے راستے کی طرف. رب کا راستہ کیا ہے؟ توحید والا ہے، اور انبیاء کا یہ طریقہ ہے. تو رب کا راستہ بھی متعین کر دیا کہ رب کے راستے کی طرف بلانا ہے. کیسے بلانا ہے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. حکمت میں جتنی بھی دنیا کی دانائی کی باتیں، سب سے زیادہ بڑی دانائی کی بات کیا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، الکتاب والحکمہ. تو قرآن حدیث کے ذریعے سے بلانا ہے. سب سے بڑی حکمت کی بات تو وہ ہے، ایک بات. دوسرے، حکمت میں بہت سے پہلو ہیں. انسان کی عقل کو جو چیز اپیل کرے اسے حکمت کہیں گے، اور موعظت انسان کے دل کو، جذبات کو جو جی جوڑے. ایک ہے انسان کے اندر شعوری غور و فکر کی صلاحیت، ایک انسان کے اندر ہے جذباتی صلاحیت. ہاں، حکمت وہ چیزیں ہیں جو انسان کے شعور کو جی جوڑتی ہیں، مخاطب کر کے غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہیں. اور موعظت حسنہ، جنت جہنم، اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جذبات کو جی جوڑتی ہیں. تو حکمت اور موعظت حسنہ دونوں چیزیں انسان دونوں کا مجموعہ ہے، نہ صرف عقل ہے نہ صرف جذبات ہے، دونوں ہیں. ایک بات یہ، ایک کچھ علماء نے کہا کہ حکمت اس کے لیے، دلیل اس کے لیے جو جانتا نہیں، اور موعظت، حکمت کے ساتھ موعظت اس کے لیے جو جانتا ہے لیکن شک و شبہے میں مبتلا ہے. اور جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، جانتا یا نہیں جانتا، انکار کرتا ہے، حق کو جاننے کے بعد مانتا نہیں ہے، اس کے لیے تیسرا اسٹیپ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جدال کیجئے اس سے جو انکار کر رہا ہے، احسن طریقے سے. جدال احسن طریقے سے ہونا چاہیے. میں کے لیے میری بات میں جیتوں، میں فتح پاؤں، یہ میرا مقصد نہیں ہونا چاہیے. احسن طریقے سے اس لیے کہ دعوت دینے کا، اور اس کے لیے انبیاء کرام کی دعوتیں، ان کی شخصیات، ان کی دعوت کا جو نمونہ ہمارے سامنے اللہ نے قرآن میں، اللہ کے رسول نے حدیث میں پیش کیا ہے، وہ سب سے بہترین مثال ہے کہ احسن طریقہ کیا ہے. تو یہ دعوت کا طریقہ اور دعوت کے اسلوب. حکمت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حکمت اور علم کئی طریقے کی ہوتی ہے. ایک علمی حکمت یعنی آپ دلیل دے دیں. ایک اخلاقی حکمت یعنی جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ اپنی شخصیت کو، عمل کو، کردار کو اس طرح بنا کے پیش کریں کہ وہ خود اپیل بن جائے. تو یہ اخلاقی حکمت ہے. ہاں، اسی طریقے سے جو ہے زبانی حکمت، لسانی حکمت ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ کی زبان سمجھنا چاہیے. ایک چھوٹے بچے کو آپ سمجھا رہے ہیں اور آپ جو ہے کالج کے لیول کی بات کریں گے، نہیں چلے گا. ایک جاہل آدمی سے بات کر رہے ہیں جو دیہات میں رہتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور آپ اس سے علم، حکمت، سائنس، ٹیکنالوجی کی باریک علمی باتیں کریں، نہیں چلے گا. ایک اہل علم سے بات کر رہے ہیں اور سطحی باتیں کر رہے ہیں، نہیں چلے گا. تو لسانی اور مخاطب اور مدعو کی کیا حالت ہے، وہ کس لیول کا ہے، کس میدان کا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کس طرح خطاب کر رہے ہیں، بنی اسرائیل سے، قارون سے کس طرح مخاطب ہیں، حضرت خضر کے پاس کس طرح بات کر رہے ہیں. حالانکہ وہاں دعوت نہیں تھی لیکن بات کر رہے ہیں، علم سیکھنے گئے تھے. اور مختلف لوگوں سے، الگ الگ لوگوں سے، حضرت ابراہیم کے مخاطب کیسے تھے، نوح علیہ السلام کے سامنے لوگ کیسے تھے. کچھ ایسے تھے جو بالکل کافر تھے، کچھ ایسے تھے بعض انبیاء کے سامنے جو پہلے سے اللہ کو مانتے تھے، کچھ انحرافات تھے. تو کس نبی نے کس مخاطب کو دیکھا اور اس کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے گفتگو کی. حضرت ابراہیم اپنے ابا سے، والد صاحب سے بات کر رہے ہیں، قوم سے مخاطب ہیں، بادشاہ کے سامنے گئے، نمرود سے مناظرہ کیا، کب کہاں کیسے بات کی، ہمارے لیے نمونہ ہے.
یہ سب حکمت میں شامل ہے، اور اس کے نمونے انبیاء کرام ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، یقیناً تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ کون شخص اب اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت یاب ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آیت میں فتقون کہا، تقوی اختیار کرو، اور آخر میں سورہ کے اختتام والی آخری آیت ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ جو محسن ہیں، احسان کرنے والے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہے وہ حفاظت میں ہے، وہ مامون ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہماری کیا کیا نعمتیں ہیں، لیکن یہ جو میں نے ابھی اشارہ کیا کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یہ نعمت بتائی، جانور دیے، اس کے فائدے بتائے، پھر رزق دیا، ازواج اور جوڑے دیے، ان سے بیوی بیٹے پوتے اور اولاد عطا فرمائی، ہاں تمہارے لیے مختلف رنگوں کی مختلف چیزیں دنیا میں فراہم کر دی، سمندر کی نعمت دی جس میں تم کو تازہ گوشت بھی ملتا ہے اور زیورات کی چیزیں بھی ملتی ہے جس کو تم اختیار کرتے ہو زیب و زینت کے لیے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، کشتیاں چلتی تھی پرانے زمانے میں، اور آج بھی بڑی چیزوں کو کی بار برداری کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جانے کے لیے سب سے بڑا اور ذریعہ یہی ہے۔ ابھی دیکھیے ہرمز بند کیا جا رہا ہے، ایران کی دھمکی سے دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو رہا ہے، لمبا سفر، چیزیں مہنگی ہو جائے گی، تیل کی قلت ہو رہی ہے، گیس کی قلت ہو رہی ہے، تو یہ سمندر اور سمندر کے راستے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار برداری، سامان تجارت کو یہاں سے وہاں منتقل کرنے کے لیے، لوگوں کو لے جانے کے لیے بڑی بڑی چیزیں، کہ پانی کی سطح پر پہاڑ جیسی چیزیں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز، یہاں تک کہ اب تو جنگوں کے ہتھیار بھی بنتے ہیں اور اس میں جنگی جہاز بھی چلتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے وہ بھی دیا، ستارے بنائے جس سے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ پرانے زمانے میں ہی نہیں، اب بھی جو ہے سمندری سفر پہ رہنے والے، دیہات کھیت میں کام کرنے والے ستاروں کے ذریعے سے وقت بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب سے بتا رہے تھے کہ وہ کھیت میں زیادہ رہتے تھے، بزرگ، بڑے نماز کے پابند، کہا رات میں کسی وقت بھی ان سے پوچھیے نیند سے اٹھا کے کتنا بجا ہے، وہ آسمان کو دیکھ کے وقت بتاتے تھے، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ کا فرق پڑتا تھا گھڑی میں دیکھنے پر۔ تو اس سے رہنمائی ملتی ہے، سمتیں معلوم ہوتی ہیں، مشرق مغرب کا، سورج چاند ستارے بھی، اس کا بھی ذکر ہے کہ مسلسل چلنے والے سورج چاند ستارے، اس پہ موسموں کی تبدیلی، ایسی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ ان ساری نعمتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی نعمت سے نوازا، رسول دیے، وحی دیا، کتاب دیا، سنت دی۔ یہ ساری نعمتوں پر، ان ساری نعمتوں پر غور کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دینے والے کے تعلق سے آپ کو حق سمجھنا چاہیے کہ جس نے ہم کو بنایا، اتنی ساری چیزیں دی، اس کا کیا حق ہے، اس کے شکر گزار بنے اور صرف اس کا حق اسی کو دے۔ ہاں آپ کے والد ایک ہیں، آپ ابا کے سوا دوسرے کو وہ بات نہیں کہیں گے کہ یہ میرے ابا ہیں، ہاں وہاں تو مجازی معنی میں لوگ کہہ بھی سکتے ہیں یہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی اور اس کا جو حق ہے، اس سورہ میں سوال بھی کیا گیا کہ جس نے یعنی یہ نعمتوں کا ذکر کر کے جو جس ذات نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہ اس کی طرح ہو جائے گا جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ ایک مکھی جو نہیں بنا سکتا، کیا وہ لوگ ان لوگوں اس ذات کی طرح ہو سکتے ہیں جس نے پوری کائنات بنائی؟ اب ایک مکھی بھی نہ کسی فرشتے نے بنائی، نہ کسی نبی پیغمبر نے، نہ کسی ولی نے، کسی دیوی دیوتا نے، تو کیا ان کو اللہ کی جیسا اور ان کو اللہ کا حق دینا جائز ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں نعمتوں کے ضمن میں توحید کی تعلیم دی اور لوگوں کا رویہ بھی ذکر کیا کہ ان نشانیوں کو کچھ لوگ شکر کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اسی سورہ میں یہ آیت کریمہ بھی ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بزرگوں کی جو شرک کی دکانیں چلتی ہیں، ہوا میں اڑنے پانی پہ چلنے والی، اس طرح کی باتیں کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ پیدا ہوئے تھے تو 15 پارے کے حافظ تھے، کچھ تو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ تو اب اگر پیدا ہونے والا حافظ قرآن ہوگا تو عالم بھی ہوا، ایک طریقے سے اسے قرآن کا علم ہوا نا۔ تو اللہ کی یہ بات غلط ہو گئی نا کہ جب تم پیدا ہوئے تو سب کے لیے یہ، کسی کو مستثنا نہیں کیا اللہ نے، کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کوڑا ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ آگے اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم کو اللہ نے کان دیا، آنکھ دی اور دل دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ان کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ کیسے شکر گزار بنیں گے؟ آنکھ کان دل کے ذریعے، آنکھ کو دیکھ کر، کان سے سن کر انسان سیکھتا ہے، یہ آلہ تعلیم ہے۔
علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، سن کر، دیکھ کر، اور ایک چیز جو دوسری جگہ بیان کی، زبان اور ہونٹ، بول کر، پوچھ کر. تو ان چیزوں کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے. جب آدمی علم حاصل کرے گا تو حقائق جانے گا، سچائیاں جانے گا، اور جب سچائیاں جانے گا تو اللہ کا شکر گزار بنے گا، اس کی نعمتوں کو پہچانے گا، اللہ کو پہچانے گا تو شکر گزار بنے گا. لعلکم تشکرون. اس سورہ مبارکہ میں یہ اور اس طرح کے مضامین ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور جہاد کے بھی کچھ احکامات بیان کیے اور ایک جامع آیت بیان کی، جس کے بارے میں بعض سلف کا کہنا ہے کہ اگر یہ آیت صرف قرآن کی لوگوں کو احکامات دینے کے لیے صرف ایک آیت نازل ہوتی تو یہ کافی ہوتی، جس میں اللہ نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہاں عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں، ذی القربہ، قرابت داروں کے حق ادا کرنے کا حکم ہے. 3 کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے منع ہے: فحشاء، بے حیائی، منکرات جو گناہ ہے، قرآن حدیث نے جس کو منکر کہا ہے، اور عہد کی مخالفت. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. میں نے صرف ایک جملہ کہا کہ سارے احکامات. عدل یہ ہے کہ آپ حقدار کو حق دیں، احسان یہ ہے کہ حق دینے سے کچھ زائد دے دیں، اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا انصاف کرو. جیسے ایک آدمی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اس ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں. کسی نے ایک تھپڑ مارا تو آپ بھی ایک تھپڑ مار سکتے ہیں اسی زور سے. اس سے زیادہ کیا تو ظالم ہو جائیں گے. اس میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اعتداء نہیں چلے گا. لیکن اگر آپ بدلہ تو لے سکتے ہو، لیکن قرآن نے کہا کہ اگر آپ معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو بدلہ لینا جائز ہے، انصاف ہوا. معاف کر دینا احسان ہے، عدل سے بڑھ کر ہے، عدل کے اوپر ہے. اسی طرح نعمتوں کو کا انکار کرنے میں لوگ الگ الگ ہیں. جہاں اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں نعمتوں کا ذکر کیا، یہ بھی ذکر کیا کہ نعمتوں کے نتیجے میں شکر گزار بننا چاہیے. جیسے ابھی ایک آیت میں نے پڑھی، لیکن بہت سے لوگ ناشکری کرتے ہیں، تو ناشکروں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور یہ بتوں کو، معبودان باطلہ کو سفارشی بنا کر ان کو پوچھ پکار رہے ہیں. اسی طرح یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بیٹی دیتا ہے، بیٹی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ نے کہا کچھ ایسے ناشکر ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور بڑا بے چین، گھبرایا اور بے چین ہو جاتا ہے. اور پھر آگے کہا کہ لوگوں سے آر کے محسوس کر کے چھپتا چھپاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو زمین میں دھسا دوں، چھپا دوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا بیٹی نعمت ہے، اس کی قدر کی جائے. بہت یہ میں سمجھتا ہوں صدی ڈیڑھ دو صدی پہلے یورپ اور رشیا والوں نے یہ قبول کیا کہ عورت بھی انسان ہے. دنیا کے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، اسلام میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن ان کے یہاں بہت حق ہے، آزادی نسواں کی بات کرتے ہیں. اس دعوے کے باوجود آج بھی مسلمان یا اسلام جتنا انصاف اور حق دیتا ہے عورتوں کو، جتنی عزت دیتا ہے، کوئی مذہب، کوئی ملک نہیں دیتا. استحصال کرتے ہیں، خریدتے بیچتے ہیں. جب تک استعمال کے لائق ہوتی ہے استعمال کرنے کی، اس کو فیشن کی چیز بنا دیا، بیچنے خریدنے کی چیز بنا دیا، اشتہار کی چیز بنا دیا. کیا اس میں عورت کی عزت ہے؟ اور جیسے ہی تھوڑی سی عمر ڈھلی پھینک دیا، دیکھتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں. تو اللہ آج بھی جو ہے بہت سے لوگ اور لڑکیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم بتائیں تو لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ عزت، تقدس، حقوق اسلام دیتا ہے، اور اللہ نے سرزنش کی ان کی جو لوگ عورتوں کو کمتر یا بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے توحید اور شرک کرتے ہیں جو لوگ، ان کا بھی تذکرہ کر کے اس کے مذمت کی. اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ وہ ایک امت تھے. ان ابراہیم کان امۃ، کل بھی ذکر آیا تھا، قانت تھے، فرما بردار تھے. اور پھر اس کے نتیجے میں جب وہ امت تھے، جب توحید والے تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، تو اللہ نے کیا نتیجہ دیا؟ دنیا میں بھی ان کو جو ہے عزت بخشی اور آخرت میں بھی. اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں، مجھے نعمتیں ملے، مصیبت سے میں بچ جاؤں، میرے تکلیف، مصیبت، پریشانی نہ آئے، میں اللہ سے مانگوں تو جو مانگوں مل جائے. تو آپ اگر ایسا بننا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنیے، توحید والے بنیے، شرک سے کبھی سمجھوتا مت کیجیے. لوگوں کے سامنے مت جھکیے، لوگوں سے امیدیں نہ لگائیے، اللہ سے لگائیے. اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنیے. تو شکر نعمتیں ہیں، شکر گزار بننا ہے. ایک طرف ناشکر ہیں، کافر مشرک ہیں، بیٹیوں کو برا سمجھنے والے ہیں، اور ابراہیم ہیں کہ شکر گزار ہیں. اور کیوں شکر گزار ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، اللہ کے حق کو پہچانا، اب اسی کے عابد بنے، اس کی ہر بات کے سامنے سر جھکا دیا، کہیں مخالفت نہیں کی.
اسی کی طرف رخ کرتے ہیں, اسی سے تعلق رکھتے ہیں, شرک نہیں کرتے. نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ نے عزت دی. آج یہودی, نصرانی, مسلمان اور دوسری بہت سی قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتی. صاحب یہ کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کے حکم سے باپ کو, قوم کو, گھر بار کو, سب کو چھوڑ دیا, بیوی کے ساتھ اور بھتیجے کے ساتھ نکل گئے. اتنی محنت کی, اتنی زبردست تعلیم دی, ایک ہی آدمی, بیوی اور حضرت لوط اسلام لائے, وہاں سے نکل گئے, ہجرت کر گئے, نمرود کے سامنے ڈٹے, قوم کے سامنے لڑے, وہاں سے نکل گئے. تو گھر بار وطن چھوڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دنیا میں بھی کیا دیا, اولاد دی, تو انبیاء کی شکل میں دے دی. اسماعیل علیہ السلام ایک اولاد, نبی. اسحاق علیہ السلام اولاد, نبی. ان کا بیٹا اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, نبی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, نبی. چھوٹی بات ہے یہ, بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے. دنیا میں بھی عزت چاہیے تو توحید والے بنو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, اور پھر اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے بعد کوئی نبی ان کی نسل سے باہر آیا ہی نہیں, اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. بہرحال ان کا تذکرہ ہوا اور شکر گزاری کا نتیجہ ایک نمونہ پیش کر کے اس کا نتیجہ بھی بتایا گیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے. بڑا پیارا مسئلہ نکالا, لیکن آگے اللہ نے فوراً کہا لیکن انسان جو ہے, ان الانسان لظلوم کفار, بڑا ظالم اور بہت ناشکرا ہے. اللہ نعمتیں دے رہا ہے, مطلب اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے. یہ ہم یہاں کپڑا پہنے ہیں, اللہ کا دیا ہوا. کھانا کھایا ہے, اللہ کا دیا ہوا. رشتہ دار ہیں, اللہ کا دیا ہوا. ہمارے پاس جو کچھ نعمت ہے, دولت, نعمت, جو بھی صحت, سب اللہ کا دیا ہوا. تو اللہ تو ہم پر احسان کر رہا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ احسانات کر رہا ہے, انعامات دے رہا ہے, اور بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ. ہمارا کیا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں تو سدھر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ کو بھول رہے ہیں, اللہ کے احکامات کو بھول رہے ہیں, تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. وقت تھوڑی سی گنجائش ہے. تیسرا, آج جو سورہ پڑھی گئی سورۃ الاسراء, 2 نام ہے اس کا, مشہور نام سورۃ الاسراء, سورہ بنی اسرائیل. میں اختصار ہی سے کام لوں گا کیونکہ اس کے مضامین بھی ہمارے یہاں کافی کچھ دہرائے جاتے رہتے ہیں, مکرر آتے رہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کی آیتیں بھی 111 کی تعداد میں ہے. اس کا ایک نام اسراء ہے اس لیے کہ آیت کے, اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ اسراء کا ذکر کیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے معجزے کا واقعہ تھا, غیر معمولی معجزہ ہم بعد میں کہتے ہیں. تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے گیا. اسرا دوسری اسرا, یہ اسرا اس کا مصدر ہوگا, رات میں لے جانا. پہلا لفظ ہے اسرا بعبدہ, کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو. ہاں دیکھیے یہاں کئی نقطے, کئی بحثیں عقیدے کی اس سے جوڑ سکتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ 1-2 کی طرف اشارہ کروں. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا مکہ سے لے کے میرا کیا نام بیت المقدس, اور پھر بیت المقدس سے جو ہے آسمانوں کی سیر ہوئی ایک رات کے, لیلن, رات کے ایک حصے میں. رات میں گئے, فجر ہونے تک واپس لوٹ گئے. تو غیر مسلم جو اس کا مذاق اڑاتے تھے, اڑاتے ہیں. ڈاکٹر ولیام میور نے ایک انگریزوں کے زمانے میں اس معجزات پر اعتراض کیا. سر سید احمد خان نے بڑی محنت کی جواب دینے کے لیے, لندن تک گئے, لائبریریوں سے فائدہ اٹھایا. نیت اچھی ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے خود بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا اور اس معجزے کو کہا کہ یہ حقیقت میں نہیں ہوا, یہ خواب میں ہوا. تو مسلمانوں میں یا منکرین حدیث جو ہیں وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں, اور اس قسم کے واقعات کو جو عقل میں نہیں آتی یا کوئی غیر مسلم بولتا ہے ایسا کیسے, تو وہ حضرت عیسیٰ کے معجزے کو مانے, حضرت صالح اور حضرت سلیمان کے معجزے کو مانے توریت انجیل کی بنیاد پر. اس معجزے پہ سوال اٹھاتے ہیں تو ہمارا مسلمان ان سے جو مروب اور متاثر ہے دب جاتا ہے, تو جو ہے خود اپنی حقیقت کا انکار کرتا ہے. مولانا مودودی صاحب نے اب ڈاکٹر عبد الودود کا جواب دیا جو انکار منکر حدیث تھا. تو جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ دیکھیے منکر حدیث کا تو جواب دے رہے ہیں لیکن کئی جگہ خود ہی پھسل گئے, یہ عقل میں نہیں آتی, یہ سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر ان کے ماننے والے جو ہیں ایسی حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو مولانا مودودی کی عقل میں آتی ہے. عذاب قبروں مانتے ہیں, بہت سے نہیں مانتے. ہاں وہ جادو مانتے ہیں. امین احسن اصلاحی صاحب, ڈاکٹر شمس پیرزادہ صاحب اور کچھ جماعت اسلامی والے کہتے جادو ہے ہی نہیں. تو یہ جب عقل کو آپ نے معیار بنا لیا تو اب کس کی عقل؟ اس کی سمجھ مولانا مودودی کی, پیر شمس پیرزادہ کی, امین احسن اصلاحی کی, باقلانی کی, امام فلاں کی, بزرگ فلاں کی, کس کی عقل؟ عقل اہم ہے لیکن تابع ہے قرآن حدیث کے. یہ معتزلہ کا طریقہ تھا کہ عقل کو مقدم کیا, اصول بنا لیا, قرآن حدیث کو اس کا تابع. بات پھیل جائے گی, وقت کم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آغاز کیا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات,
ہم اور آپ کہیں کوئی حیرت کی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ہے نا؟ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری عقل میں نہیں آتا، لیکن یہ بنایا ہے جس ذات نے، واقعی وہ پاک ہے۔ میری طاقت نہیں ہے لیکن اللہ کی پاک طاقت تو ہے، انسانوں کی طاقت نہیں، اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروعات ہی ایسی چیز سے کیا جس سے تعجب کی چیز کو بیان کر رہا ہے، ایسی چیز جس سے جو عقل میں نہیں آتی، تو پاک ہے وہ ذات۔ ہمارے لیے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو ہے مکہ سے بیت المقدس فلسطین چلے جائیں اور پھر وہاں سے آسمان، لیکن ہمارے لیے نا مشکل ہے، ناممکن ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ پاک ہے، پاک ہے یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ ایک بات، الذی اسرا، جو رات میں لے گیا، ہاں، بعبدہ، یہاں بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے فلان ہی نہیں کہا، بے روح ہی نہیں کہا، اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ کسے بولیں گے؟ انسان کسے بولیں گے؟ اگر میں کہوں انسان تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بولنے سے صرف روح مراد ہے یا صرف جسم مراد ہے روح کے بغیر؟ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے نا۔ تو ایسے ہی عبد، یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ کی کتابوں میں علماء نے دلیل بنائی ہے، عبد جو ہے وہ پورے بندے کو کہتے ہیں، تو جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے کو لے گیا، یعنی اللہ کے رسول جسم کے ساتھ گئے اور روح کے ساتھ گئے، اکیلا جسم اکیلی روح نہیں گئی۔ تو جو کہتے ہیں کہ خواب میں، غلط۔ جو کہتے ہیں کہ روح گئی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف روح گئی تھی جسم نہیں گیا تھا، وہ بھی غلط۔ ہاں، تو اللہ نے بندہ کہا۔ ایک اور نقطہ کہ یہاں بندہ کہا، رسول نہیں کہا، کیونکہ یہ بات دھیان رہے کہ یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ عقل میں نہیں آتا، انسانی طاقت کے باہر ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے، جیسے ابھی بار بار میں کہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ ایسا کر سکے، ان کی طاقت نہیں تھی۔ کس کی تھی؟ اللہ کی۔ کیونکہ ایسا ہونے کے باوجود اللہ کے رسول عبد ہیں، معبود نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے، خالق نہیں ہے، خالق کی صفات سے متصف نہیں ہے۔ عقیدہ درست رہے۔ معجزات کو پڑھنے کے وقت بھی اللہ نے یہ بیان کیا۔ اور تیسری بات کہ اپنے بندے کو لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، رات کا کچھ حصہ۔ ہاں، میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیان کیا، تو ابو جہل نے، کافروں نے مذاق اڑایا، آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ سے جب ابو جہل نے آ کے پوچھا اور آپ نے بیان کیا تو سب کو بلایا، ارے دیکھو یہ کیا بیان کر رہا ہے، کوئی نئی بات دیکھیے۔ سب ہنسی مذاق اڑانے لگے۔ ابوبکر صدیق سے کہا، ابوبکر صدیق نے کہ دیکھو آپ یہ بھی مانو گے کیا، تمہارے ساتھی تو یہ بیان کر رہے ہیں؟ کہا بیان اگر کیا ہے، راوی کون تھے؟ جھوٹے تھے، مشرک تھے، لیکن ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ اگر رسول نے کہا ہے میں ایمان لاؤں۔ صدیق تھے، اسی لیے ہاں، یہ ہے ایمان۔ رسول نے کہا ہے میری عقل میں آئے نہ ہے، کسی کی عقل میں آئے نہ ہے، مذاق اڑائیں ٹی وی چینل پہ، ارے تمہارے دھرم میں تو یہ ہے، اگر ہے تو ہم مانتے ہیں، اور مانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر کا طریقہ، ایمان کا انداز۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر اللہ کے رسول خواب میں یا روح کے ساتھ گئے ہوتے تو کیا کفار مکہ مذاق اڑاتے؟ ابو جہل بھی خواب دیکھتا تھا، کفار بھی خواب دیکھتے تھے، تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی، کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی۔ اس کو اس طرح بیان نہیں کرتا اللہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ لے گیا ہاں اپنے بندے کو راتوں رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس میں بھی کئی حکمتیں بیان کی، ہمارے درس میں بھی آئے گا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے گیا؟ ڈائریکٹ آسمان پر لے جانا تھا تو کیوں نہیں لے گیا؟ تو اس میں کئی حکمتیں اہل علم نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء جو آتے رہے، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد بنی اسرائیل، ہاں وہ سب بنی اسرائیل کے قوم سے تھے، اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اللہ کے رسول نے بھی 16-17 مہینہ شروع میں اسی کی طرف رک کے مدینہ جانے کے بعد، تو بہرحال اسی کی طرف تھا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے یہاں لے گئے، اور پھر وہاں ایک اور بھی واقعہ ہوا کہ انبیاء کی روحیں آئیں اور انبیاء کو نماز پڑھائی۔ تو گویا ایک بات یہ کہ یہاں کی جو نبوت تھی، اس سرزمین سے جو اللہ کی وحی اور نبوت کا سلسلہ جڑا ہوا تھا، اس نبوت کا جو مکہ میں آ رہی ہے بالکل کنیکشن ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ ایک بات، اور پہلے مرکز یہ تھا، اب مرکز منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کی نبوت جو بنی اسرائیل میں تھی اب وہ بنی اسماعیل میں آ رہی ہے، اور اس سے اختلاف نہیں ظاہر ہو رہا ہے۔ جو مکہ کا مقام ہے، مرکز ہے، وہ بیت المقدس کے مرکز کی بھی کا احترام کرتا ہے۔ تو قیادت نبوت کا
جو سلسلہ ہے منتقل ہو رہا ہے. کتاب وہاں آتی تھی، اب یہاں آ رہی ہے. تو یہ اشارہ ایک تھا، اور یہ کہ دونوں میں تعلق ہے. دوسرا یہ کہ نبی کی امامت میں انبیاء پڑھ رہے ہیں، تو گویا اس میں اللہ کے نبی کی سرداری، قیادت، سیادت اور آپ کا مقام بلند بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ سارے نبی ہی آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. میں نے قصص الانبیاء میں اور کچھ دوسرے موقعوں پر بیان کیا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ ہوا، تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی، اور جب تک وہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، دنیاوی اعتبار سے آپ کے گویا معاون و مددگار تھے، ان دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا. اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال کے اس کے بعد جو ہے بھیجا گیا. مکہ والے ستا رہے ہیں، آپ کو بہت حیران کر رہے ہیں، دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ جی جان لگا رہے ہیں، ساری محنت کر رہے ہیں ایک طریقے سے. ابھی سورہ ہجر کا آخری آگے آپ کے ان کی بات سے آپ کے دل میں تنگی محسوس ہوتی تھی. تو ایک طریقے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سفر جہاں معجزہ تھا، آپ کی حقانیت کی دلیل کے ساتھ ساتھ خود آپ کی تسلی کے لیے بھی تھا کہ دیکھیے آپ نبیوں کی امامت کر رہے ہیں، آسمان پہ جا رہے ہیں تو ہر آسمان پر الگ الگ پیغمبر آپ سے مل رہے ہیں جن کی نمائندگی الگ الگ دور اور الگ الگ علاقوں اور قوموں سے ہو رہی ہے. سب سے پہلے ابو الانبیاء، پھر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر، ہارون علیہ السلام تیسرے پہ، چوتھے پہ جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ، پھر حضرت ابراہیم. یہ لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں کہ نبی صالح بھائی کو اس کا کو مرحبا ہے، سلام کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کو مان رہے ہیں. اگر مکہ والے نہیں مان رہے ہیں تو یہ مان رہے ہیں. آپ کو اپنا دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آسمان پہ گئے، اللہ سے کلام ہوا. یہ اعلیٰ مقام، یہ نبی کی خصوصیت ہے، کسی کو یہ مقام اور یہ معجزہ نہیں ملا. اس خاص معجزے کا ذکر کیا اللہ نے سورہ اسراء کے آغاز میں. تو اس واقعے میں اسراء کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے اس کا نام اسراء ہے. اور یہ آپ کا معجزانہ سفر تھا، اور اس کو اللہ نے لوگوں کے لیے، ہمارے آپ کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنایا. اسی سورہ کے آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا وما کیا ہے ارینہ کا کیا ہے رؤیا التی ارینہ کا وما جعلنا الرؤیا التی ارینہ کا الا فتنۃ للناس. یہ آیت ہے وما جعلنا رؤیا التی ارینہ کا، کہ جو دیدار آپ کو ہم نے کرایا. رؤیا کا ایک معنی خواب بھی کرتے ہیں، یہاں دیکھنا، کہ جو دیدار ہم نے آپ کو کرایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. والشجرۃ الملعونہ، اور ملعون درخت. کفار مکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول نے بتایا کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا زقوم، انتہائی کڑوا، ایک قطرہ دنیا میں آ جائے ساری چیزیں بے مزہ کڑوی ہو جائے، وہ جہنمی کھائیں گے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. تو کفار مکہ نے سمجھ رہے وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بھیانک آگ ہوگی، تو اس میں ایک درخت کیسے رہے گا؟ تو یہ بھی عقل میں نہیں آ رہی ہے. قرآن نے کہا، مکہ والے مذاق اڑاتے تھے. منکرین حدیث بھی شاید اس کی کچھ الٹی سیدھی تعویل کرے. کوئی یورپ امریکہ والا اعتراض کر دے گا تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جاوید احمد غامدی اس کی تشریح کرنے لگیں گے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے. تو ان کو بھی ایسا. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو اللہ نے آپ کو آسمان کی سیر کرائی، دیدار کرایا، وہاں کے بہت ساری چیزوں کا اللہ نے کلام کیا، دیدار نہیں ہوا. حضرت جبرائیل کا دیدار ہوا، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے، اور صحیح ثابت ہے کہ روایتوں سے کہ حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دوسری مرتبہ وہیں دیکھا. تو یہ جو دیدار ہوا آپ کو، جو دیکھا گیا سدرۃ المنتہا، وہ درخت جو چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان تک، اور اس کے پتے، اور وہ ایسے خوبصورت جو اللہ کے رسول نے بتایا، وہ زیادہ سے زیادہ ہماری سمجھ کے مطابق بیان کیا جا سکتا ہے، اس کا صحیح نقشہ نہیں کھینچ سکتے، وہ غیب ہے ہمارے لیے. تو یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور جہنم میں جس درخت کا تذکرہ ہے وہ بھی آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ درخت جہنم میں رہے گا، اور جہنمی کی غذا بنے گا. اللہ ہمیں اس سے بچائے. تو یہ معجزات باہرات، کھلے ہوئے معجزات میں سے یہ سفر اللہ کے لیے تھا. اللہ کے تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے لیے خاص کیا، اور اس میں گویا اشارہ بھی تھا کہ اللہ کی کتاب اور رسالت بنی اسرائیل سے نبی کی محمد بنو اسماعیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو رہی ہے. شریعت کے علم بردار، رسالت کے علم بردار اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہے ہیں، یہاں سے یہاں منتقل ہو رہی ہے. اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل، ہمارے یہاں زیادہ مشہور بنی اسرائیل ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کے فساد کا تذکرہ کیا ہے امت کے لیے. ایک روایت ہے صحیح الجامع میں مسند احمد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، روزانہ سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ کا آغاز
ابتدائی آیتوں میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سب سے اچھے سب سے درست راستے کی طرف جو ہے ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ جمعہ کے خطبے میں بھی یہ آیت آنا چاہیے تھی کہ ہدایت دیتی ہے یہ قرآن کون سے راستے کی؟ جو سب سے اچھا ہے۔ میں نے اس پہ تقریریں کی ہیں، یہاں صرف ایک جملہ کہوں کہ آپ دنیا کا زندگی کا کوئی بھی میدان لو، کوئی بھی معاملہ لو، عقیدہ، عبادت، حلال حرام، معاملات، تعلقات، رشتے، لوگوں کے وہ باپ کا حق، بیٹی کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، پڑوسیوں کا حق، دشمنوں سے کیسے پھر کوئی بھی معاملہ لیجیے، کسی بھی مذہب کی تعلیم کے اس سلسلے میں فلاں مذہب کی کتاب، فلاں مذہب کی تعلیم کیا کہتی ہے، فلاں مذہب کیا کہتا ہے، فلاں مذہب کیا کہتا ہے، اور ان سب کے بعد جب آپ دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے تو آپ غور کرنے کے نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سب سے اچھا، سب سے بہتر راستہ قرآن کا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہاں، اسی لیے ہم کو قرآن کی کسی بات پر ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو دل میں اگر شک شبہ یا کچھ ایسی بات آ رہی تو علماء سے پوچھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے، نہ سمجھ میں آنے کے باوجود یقین یہ رکھنا چاہیے کہ سب سے صحیح یہی ہے۔ میں نے ابھی کہا جیسے صدیق اکبر کا، اگر کوئی ٹی وی چینل پہ ہم کو بلا لے اور پوچھ لے کہ تمہارے مذہب میں 4 شادی کی اجازت ہے، ارے یہ کیا ہے، ہنس کے مذاق اڑا کے، تو آپ یہ کہیے کہ یہی صحیح ہے۔ ہم عمل نہ کریں الگ بات ہے، ہم کر نہ پائیں الگ بات، لیکن اللہ نے کہا ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں، ہے نا، کامل عقل والا۔ تو ہماری عقل ان سے زیادہ ہے کیا؟ ان کو نہیں لگا کہ یہ مذاق کی بات ہے، آپ نے بیان کر دیا، عمل کیا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ ہمارے اوپر بہت سارے دوسرے اثرات ہیں، ہندو دھرم کا اثر ہے، فلاں کا اثر ہے، ڈیما کا اثر ہے، تو ہم ان اثرات میں لوگوں کے دباؤ میں صحیح بات کو قبول نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے، ہماری ایک خاص دائرہ ہے۔ لیکن اللہ حکیم نے بتایا ہے یہ، اس میں ہمارے بہت سارے سماجی، جسمانی، اخلاقی مسائل کا حل ہے، بیواؤں کا حل ہے، مطلقات کا حل ہے، بے سرپرست یتیم بچوں کا حل ہے، ہماری اپنی ضروریات کا حل ہے، سماج کو پاکیزہ بنانے کا حل ہے۔ ان پر عمل ہونے لگے تو سماج سے نفسیاتی، جسمانی بہت ساری بیماریاں، فحاشیاں، برائیاں ختم ہو جائے گی، معاشی بے راہ روی نہیں رہے گی، لوگ بڑے دولت والے اس راستے میں خلاص ہو جاتے ہیں، وہ اس سے بچ جائیں گے، ایڈز، آتشک اور جنسی بیماریاں اس پر کنٹرول ہوگا۔ ہاں، عورتوں کو آرام ملے گا۔ ہمارے یہاں خواتین اس کو برا مانتی ہیں، اگر اس کو صحیح جان لے، میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، ایمان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس کو جان لے تو پتہ چلے گا یہ خواتین کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور مردوں کے لیے ٹینشن ہے، ذمہ داری بڑھانے والا ہے۔ ہاں، لیکن معاملہ الٹا ہے ہر جگہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہتر راستے کی تعلیم دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن آخر میں کہتا ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا بیسک موضوع، مرکزی موضوع، محوری مضمون جو ہے وہ ہے قرآن مجید کی عظمت و قیمت، کہ قرآن کتنا عظیم ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس میں کہا کہ وَإِن كَادُوا، اب دیکھیے قرآن سے متعلق مضمون 2-3 آیتیں پیش کر کے میں سمیٹتا ہوں کہ قرآن سے متعلق جو مرکزی مضمون ہے، ایک جگہ اللہ نے، میرا خیال ہے آیت نمبر جو ہے 73 ہے، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے کہا وَإِن كَادُوا، آج ہی تلاوت کی گئی ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ قریب ہے کہ یہ لوگ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے آپ کو ہٹا دے، بہکا دے۔ نوٹ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کفار آپ کے دشمن، منافق، مخالف بنے ہوئے ہیں، ان کا مقصد، ان کی کوشش کیا ہے کہ جو قرآن نازل کیا ہے اس سے آپ کو ہٹا دے، بہکا دے۔ کیوں؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس قرآن سے ہٹ کر دوسرا قرآن ہم پر گڑھ لیں، یعنی آپ دوسرا قرآن بنا لیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیں گے، جو دشمن بنے ہوئے ہیں دوست بنا لیں گے اگر قرآن بدل دو۔ ہاں، ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے آپ کو جمع دیا ہوتا۔ سورہ ہود کا مضمون یاد کیجئے کہ ظالموں کی طرف جھکنا نہیں، ثابت قدم رہنا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میں نے کہا بہت جامع آیتیں ہیں، پورا دین سمٹا ہوا ہے اس میں۔ تو یہاں کہا کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ ان کی طرف قدرے کچھ حد تک آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، جھک جاتے۔ ہاں، اور اگر ایسا ہوتا آپ جھک جاتے، قرآن کے مضمون کو بدلنے کی بات کرتے۔ غور کیجئے،
آج متاثرین اور مروبین جو منکرین حدیث ہے نا، یورپ اور امریکہ سے متاثر اس میں زیادہ ملیں گے، 99% مروب ہیں، احساس کمتری کا شکار ہے، دوسروں کو جواب نہیں دیتے تو اپنے حق کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا، اگر آپ نے ایسا کر لیا، جھک گئے، قرآن کو کی تعلیم سے منحرف ہونے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ سید المرسلین سے کہہ رہا ہے، دہلا دینے والی بات ہے، کہہ رہا ہے کہ اذن لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کو زندگی کا دوہرا عذاب دیں گے، دوہرے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور موت کا بھی دوہرا عذاب دیں گے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور تب آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہیں پائیں گے، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یہ سید المرسلین خاتم النبیین سے اللہ کہہ رہا ہے، اس پہ دہل جانا چاہیے، مسلکی جھگڑے ختم ہو جانا چاہیے کہ میں تو فلاں امام کی مانوں گا، میں تو فلاں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جو شریعت اللہ نے دی ہے، قرآن اللہ نے دیا، اس پہ آپ بھی تھوڑا چینج کر دیے تو آپ بھی نہیں بچیں گے، کوئی نہیں بچا پائے گا ہماری پکڑ سے، ڈبل عذاب ملے گا۔ اور ہم آرام سے بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کو رد کر کے اس کی بات لے لیتے ہیں، تقلید کے نام پر مخالفت رسول کا جواز پیدا کر لیا، سلسلے اور بیعت کے نام پر جو ہے وہ فلاں اور فلاں بزرگ کی نسبت سے جو ہے قرآن حدیث کا رد کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں، چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو، اور جب کہنے والے کو کہتے ہیں اختلافی بات کر رہا ہے۔ جب آپ نے دین کو اس طریقے سے غیر اہم، اللہ کی نازل کی بھی شریعت کو غیر اہم سمجھ کے اللہ اور رسول کے مقابلے میں دوسروں کو وہ درجہ دے دیا جو ان کا تھا، تو عذاب کو دعوت دیتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ سورہ حقہ میں کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، میں نے اس سے پہلے پیش کیا تھا، اگر آپ بھی جھوٹی بات گڑھ لیں تو ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے یا دائنی جانب سے پکڑ لیں گے، آپ کی رگیں جہاں کاٹ دیں گے، اور پھر کوئی آپ کو ہم سے بچا نہیں پائے گا، کوئی روک نہیں پائے گا ہمارے عذاب کو۔ ایک طرف یہ فرمایا اسی سورہ میں آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آج تلاوت کی گئی کہ ہم قرآن ایسا جو قرآن ہم نازل کرتے ہیں یہ مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت والا ہے، لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے صرف نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے، کیونکہ جتنا قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں اتنی مخالفت کرتے ہیں، نہیں مانتے تو اور ان کا نقصان بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اور بھی مقام پر جو ہے قرآن کی عظمت اور اس کا حق بتایا گیا ہے، اور اس کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ہمارے لیے یہی نوشتہ دستور حیات ہونا چاہیے۔ تو عظمت قرآن اور اس کی قدر و قیمت اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ میں ایک جگہ یہ اللہ کے احکامات ہے، آج پڑھا گیا کیا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو، نہ پکارو، ورنہ تم جو ہے مذموم اور مخذول، مذموم جس کی مذمت کی گئی ہو، مخذول جس کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہو۔ مسلمانوں کے حالات میں اکثر اس آیت کی روشنی میں کہتا ہوں، اس ایک آیت کے آئینے میں مسلمانوں کی بری حالت کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارو گے تو تم مذموم ہو، تمہاری برائی بیان کی جائے گی، مسلمان بدنام ہے، بے عزت ہے، مذموم۔ مخذول، تم کو مدد نہیں ملے گی، اللہ کا سہارا، کسی کا سہارا نہیں ملے گا، مسلمان بے یار و مددگار ہے۔ سارے لوگ بیوقوف بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، اتنے ملک اتنے وسائل ہونے کے باوجود۔ شرک کی نحوست ہے یہ، اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے خیال نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ یہاں سے اللہ نے شروع کیا اور اس کے بعد احکامات بیان کیے، بڑے زبردست، جامع، ایک ایک حکم، ایک ایک تقریر اور ایک ایک کتاب لکھنے کے لائق۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے اپنے حق کے بعد کہا کہ وبالوالدین احسان، والدین کے وقضى ربك الا تعبدوا الا احسان، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ پھر توحید کی بات کی، اللہ نے یہ فیصلہ اور حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، الا ایاہ، صرف اسی کی جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب آگے جو کہا اما یبلغن فاما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارے سامنے، تو ان سے اف نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ مطلب بڑھاپے میں ان کی کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہے کہ ہمیں بری لگے، گرا لگے، کوئی بات بار بار کہنا، کوئی ایسی بات کہنا جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت واضح ہے، یہ ہوتا ہے، ارے کھلا تو ہے آپ کے سامنے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو، جھڑک جھڑی دیتا ہے بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بڑھاپا ہو گیا نا، تو ان کو اگر کوئی ایسی چیز نظر بھی آتی ہے، اف نہیں کہنا ہے، اف نہیں کہنا ہے۔
اف جب کہہ دیا تو قیاس اولا کے مطابق ایسی کوئی بھی بات کہنا جس سے والدین کو ٹھیس پہنچے، تکلیف ہو، جائز ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکنا، ہاں، اور ان کے ساتھ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت والی نرم بات کرنا، ہاں، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت کے ساتھ اپنے بازو کو ان کے سامنے، ایک پرندہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، موسم سے، دشمن سے بچانے کے لیے پروں میں ڈھانک لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں جناح الذل، وہ رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے بچے پر وہ پر بچھاتا ہے۔ اسی کی مثال دی، تلمیذ دی اللہ نے، کہ والدین کے ساتھ اس طرح بچھ جاؤ، ان کے سامنے جھک جاؤ، رحمت اور نرمی کا برتاؤ کرو، ہاں، واخفض لہما جناح، اور وقر، اور دعا بھی کرتے رہو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان لوگوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، کیسی محبت سے کی ہے، کیسے کیا ہے۔ بیوی آ جانے کے بعد لوگوں کا سلوک بدل جاتا ہے، ہاں، بیوی کو اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کا توازن بہت ضروری ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، مسئلہ ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ، پھر اس کے بعد رشتہ داروں اور قرابت داروں اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی، ہاں، فضول خرچی سے منع کیا، ان آیتوں میں بخیلی سے منع کیا، اور اعتدال کا حکم دیا۔ آج پڑھی گئی کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں باندھ نہ لو، ولا تبسطھا کل البسط، اور پورا طرح سے ہاتھ کھول بھی نہ دو، فتقعد، کیا ہے فتقعد ملوما مدحورا، ورنہ تم ملامت اور جو ہے پریشانی کی حالت میں پڑ جاؤ گے۔ مدحورا کا معنی لکھا تھا کہیں، تو یعنی دقت اور پریشانی میں آ جاؤ گے، مطلب اگر فضول خرچی کرنا بھی نہیں ہے اور ہاتھ باندھ کے بخیلی بھی نہیں کرنا ہے، میانہ روی، اعتدال اختیار کرنا ہے۔ تو مال کے حق بھی بیان کیے، اسی طرح اولاد کو نہیں کرنا، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقیری تنگی کے ڈر سے بچوں کو نہیں مارنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے۔ سورہ انعام میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے، ہاں۔ اسی طریقے سے عام اولاد کے قتل کو بھی منع کیا، یہ بڑا جرم ہے، اور عام کسی جان کو مارنا جس کو اللہ نے جائز نہیں کیا ہے، اس کو مارنے سے بھی منع کیا۔ اس میں زنا کی حرمت ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، قریب نہ جاؤ، مطلب وہ مقدمات آج موبائل پر اس پہ جو ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گندی باتیں بیان کرتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، جس سے انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں، برانگیختگی آتی ہے، اور یا پھر کوئی گندی چیزوں کو دیکھتا ہے، بری نظر ڈالتا ہے کسی پر، ایسی ساری چیزیں مقدمات زنا ہیں، زنا کی طرف لے جانے والی، تو ان سے بھی زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب زنا نہ کرنا ہے، صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ان راستوں سے بھی پر بھی نہیں پھٹکنا ہے جو ہم کو اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے مال کا حرام ہونا بھی اس میں بیان کیا گیا، کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر، کسی اور ناحق طریقے سے، اور خاص طور سے جو کمزور ہیں اس میں بطور خاص یتیموں کا ذکر کیا۔ کمزور ہوتا ہے یتیم کا، کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، تو اس کا مال ہڑپنا آسان ہوتا ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں کمزوروں پر۔ اسی طرح عہد کو پورا کرنے کا ذکر بھی ہے، اور ناپ تول میں پورا دینے کا، اس میں کمی نہ کرنے کا، تواضع کا یعنی گھمنڈ نہ کرنے کا، لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اسی آیت میں کہا گیا سورہ میں، انک لن تخرق الارض، آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور بلندی میں آسمان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، اس طریقے سے یہ جامع آیتیں، اور اللہ نے پھر کہا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، اور پھر ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ کہا، ہاں، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اپنے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود نہ بناؤ، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، کہ اللہ کے ساتھ کسی جہنم کو، کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملومن، ملامت کے ساتھ، مدحورا، ذلیل کر کے، بے عزت کر کے۔ یعنی شروع میں بھی توحید، آخر میں بھی توحید، ہمارے ایمان کے ہر جگہ توحید ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس میں ایک آیت قرآن کی جو سوچ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ عظمت قرآن بتائی ہے، تو اس میں چیلنج، خبر دی گئی ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جنات اکٹھا ہو جائیں اس قرآن کے جیسا قرآن لانے پر، لا یاتون بمثلہ، تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو۔ قرآن جس وقت نازل ہوا چیلنج کیا، اور یہاں خبر ہے چیلنج نہیں ہے، ہاں، طرح طرح سے 10 سورت لاؤ، ایک سورت لاؤ، ایک آیت لاؤ، چند آیتیں لاؤ، الگ الگ انداز میں۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، کفار مکہ نے، مخالفین نے سب کیا، قتل کی کوشش کی، بائیکاٹ کیا، ستایا، جسمانی نفسیاتی اور دوستوں کو ہر قسم کی تکلیف دی، سب کیا، جنگ بھی کی،
لیکن اس کا جواب نہیں دیا، مطلب اس کے لیے عاجز تھے۔ اور اللہ نے خبر دی قیامت تک انسان اور جن سب مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ آپ کی نبوت جب قیامت تک کے لیے تو آپ کی یہ نشانی قیامت تک کے لیے۔ ساری دنیا پر آج بھی چیلنج ہے، تاریخ میں کئی لوگوں نے کوشش کی قرآن کے جیسا کلام بنانے کی، لیکن مہینوں سالوں گزر جانے کے بعد آخر میں اعتراف کیا کہ ہم ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اور بہت سے لوگ اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد غیر مسلم جو تھے عربی سیکھی اور پڑھا تو پھر کہا کہ ہم قرآن کے جیسا بنانا چاہتے تھے، لیکن گرویدہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ ایسی بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ قرآن کا کردار کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ہاں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہے ناشکری اور کفر والا ہی معاملہ اختیار کرتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو عظمت قرآن اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ بھی بیان کیا کہ جیسا آپ کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر احسان کرو گے، بھلائی کرو گے تو اپنے لیے بھلائی کرو گے، وان اسأتم فلہا، اور اگر برائی کرو گے تو پھر اسی نفس کو ملے گی۔ اس میں ایک آیت ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے اس کے بعد موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں بس جاؤ۔ فلسطین کا لگتا ہے یہ جو مفسرین نے بھی کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، کیونکہ اس کے بعد مصر گئے نہیں، جو مصر کی تفسیر کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا جئنا بكم لفیفا، تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اس آیت سے آخرت میں ذکر ہے، لیکن بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ قیامت سے قریب یہ یہودی ہے بنی اسرائیل، یہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ دجال، اللہ کے رسول نے جو فتنہ دجال کا ذکر کیا تو کہا اللہ مسلمانوں پر یسلط اللہ المسلمین علیہ، مسلمانوں کو اس پر مسلط کرے گا۔ تو دجال کو اور دجال کے گروہ کو، شیعہ کا لفظ ہے، اس کے شیعہ کو، اس کی جماعت کو قتل کریں گے مسلمان، اور یہودی کو چن چن کر جو ہے ماریں گے، یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ کہے گا کہ دیکھو میرے پیچھے اے مسلمان یہ یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو اس آیت سے گویا کہا کہ اس میں اشارہ ہے۔ اس آیت کریم، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا تذکرہ میں یہ بھی بیان ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اسی میں آگے ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ان کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی ان کی تسبیح ہے، تو آپ تو اگر یہ بیان کر رہے ہیں تو آپ تو سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے کسی نہ کسی شکل میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں ہماری ہدایت کا سامان ہے، اور آخر میں اللہ نے پھر اس میں توحید کا مضمون، آیت سجدہ ہے، اس کے بعد اللہ نے کہا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ پکارو یا رحمان کو پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا، چاہے جس نام سے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اس کے بہترین نام ہے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اور وہ معنی اور مطالب میں بہت کامل اور جامع ہیں۔ آخری آیت ہے، اسی کو پڑھ کر ترجمہ کر کے برکت کے لیے کہ قرآن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے اس میں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی کائنات میں سلطنت میں اس کا کوئی شریک اور حصے دار ہے، وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی وہ اتنا کمزور ہے، پست ہے کہ اس کو کسی حمایتی یا مددگار کی ضرورت پڑے۔ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور پورے طریقے سے بھرپور انداز میں اللہ کی بڑائیاں بیان کرو۔ اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرنا، ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کو اللہ اکبر اور اس کی عظمتوں کا اعلان کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دل میں بھی اللہ کی عظمت کا عقیدہ رکھیں، اور جب دل میں عظمت ہوگی تو اہل علم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ عظیم مانتے ہیں تو اللہ کے حکم کو بھی اہمیت دیں گے۔ شریعت کے کسی بھی حکم کو جو اللہ نے دیا ہے، اگر آپ اللہ کی عظمت رکھتے ہیں دل میں تو اس شریعت کے حکم کو آپ غیر ضروری ہلکا نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ